تیرا اور میرا رابطہ ہے، کوئی اور نہیں دیکھ رہا۔ اے اللہ تو میری دستگیری فرما، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، اے اللہ اگر تو مجھے معاف فرما دے تو تیری رحمت میں کوئی بھی کمی نہیں آئے گی۔ زمین و آسمان کے خلا کو بھر دیں یہ ہو نہیں سکتا، لیکن ہو بھی تو میں معاف کرنے والی ذات ہوں، مجھے کوئی بھی نہیں پوچھے گا۔ صرف ایک کام کرنا ہے تم نے کہ شرک میرے ساتھ نہیں کرنا۔ شرک نہیں کرو گے تو بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اگر شرک کیا تو ہر سال حج پہ جائے گا، تیرے حج کو منہ پہ ماروں گا۔ ساری رات قیام میں گزارے گا تو تیرے قیام کو قبول نہیں کروں گا۔ شرک سے اپنے آپ کو بچانا، اگر دنیا میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو میں اللہ معاف کروں گا۔ صرف تیرا کام ہے توبہ کرنا، عجز و انکساری کرنا۔ میں اللہ تیری ساری خطاؤں پر اپنی رحمت کی قلم پھیر دوں گا، لیکن ایک کام وہ نہیں کرنا، یعنی شرک نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں واضح فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اسلام قبول کرنے کے بعد بس ایک جرم ہے جس کی کوئی معافی، کوئی گنجائش نہیں، وہ جرم شرک ہے۔ مشرک کے لیے کوئی گنجائش نہیں، باقی ساری خطائیں اللہ رب العزت معاف فرما دے گا۔ باقی ساری خطائیں معاف ہو سکتی ہیں، شرک جو ہے یہ اللہ رب العزت جو ہے نہیں معاف فرماتا۔ حضرت وحشی سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہے۔ فتح مکہ کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، کہنے لگا اللہ کے محبوب کیا مجھ جیسے مجرم کی بھی معافی کی گنجائش ہے؟ اگر میں اسلام قبول کر لوں تو اللہ مجھے معاف فرما دے گا۔ اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت کی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ او وحشی، اسلام قبول کرنے کے بعد بس ایک جرم ہے جس کی کوئی معافی، کوئی گنجائش نہیں، وہ جرم ہے شرک۔ آج تو سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ رب العزت تجھے بھی معاف کر سکتا ہے، تجھے بھی معاف کر سکتا ہے۔ وحشی کہنے لگا قرآن میں یہ بھی آیت آئی ہے، عرب دان تھا نا، قرآن کو سمجھتا تھا، تو قرآن میں یہ بھی آیت آئی ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا۔ تم میں سے کسی شخص نے جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کیا،
وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ تو اللہ کے رسول میں نے تو مومن کو نہیں بلکہ مومن اعظم سید الشہداء امیر حمزہ کو قتل کیا ہے۔ میں نے حمزہ کے 11 ٹکڑے کیے ہیں، جس کی مظلومیت کو دیکھ کر رسالت نواب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اشکبار ہوا کرتے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے مگر آگے بھی پڑھنا۔ قرآن کہتا ہے مگر وہ جو شرمندہ ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے آئیں، معافی مانگیں، ایمان لائیں اور پھر اچھے عمل کریں، اسے معافی نہیں کیا جاتا بلکہ اس کی برائیوں کو نیکی میں لکھا جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب تم شرک کو چھوڑو گے، سچے دل سے معافی مانگو گے، تو میں اللہ تمہاری گناہیوں کو، تمہاری برائیوں کو، تمہارے گناہوں کو پھر گناہ نہیں لکھوں گا۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تمہاری خطاؤں کو، تمہاری برائیوں کو میں اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ وحشی کہنے لگا اللہ کے رسول یہ جو آمنہ کے بعد عملا صالحہ والی بات یہ مشکل ہے، میرا نفس بڑا متکبر ہے، میرا نفس بڑا مغرور ہے، اگر عمل صالح نہ پاؤں پھر جہنم میں چلا جاؤں کیا فائدہ، مجھے گارنٹی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے پھر قرآن پھر اتارا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتا دو، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، میرے ان بندوں سے فرما دیجئے جن سے غلطیاں ہو گئیں زندگی کے سفر میں، جنہوں نے قدم قدم پر ٹھوکریں کھائیں، ان کو فرما دیجئے میرے محبوب آپ کے گناہ بہت ہے تو میری رحمت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں، میری رحمت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں، صرف تم اشک بہاؤ، اپنے ندامت کے اشک بہاؤ، میں اللہ رحمت کی نزول فرماؤں گا، میں اللہ تمہارے گناہوں پر رحمت کی قلم پھیر دوں گا۔ مَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جس نے بہت گناہ کیے، بہت خطائیں کی ہوں لیکن شرمندہ ہو کر میرے در پہ آئے گا تو مجھے روٹھا ہوا نہیں پائے گا، مہربان پائے گا، مجھے روٹھا ہوا نہیں پائے گا، مہربان پائے گا، یہ اللہ رب العزت کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بدکار، ایک گناہگار جس نے پورے معاشرے کو تنگ کر رکھا ہوا تھا، جس نے پورے خاندان کو تنگ کر رکھا ہوا تھا، جس نے پورے قبیلے کو تنگ کر رکھا ہوا تھا، سب نے مشورہ کر کے اس کو اپنے گھر سے نکال دیا، وہ جنگل میں چلا گیا، جنگل میں چلا گیا، کھانے پینے کے لیے جو کچھ تھا ساتھ لے گیا، جنگل میں کئی دن گزارے، جب اس کے پاس سے پانی بھی ختم ہو گیا، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئیں، مرنے کے قریب ہو گیا، کہتا ہے اللہ میں نے بہت ظلم کیے، میں نے اپنے خاندان والوں کو تنگ کیا، میں نے اپنے ماں باپ کی بے عزتی کی، میں نے ان کو شرمندہ کیا، میں تیرا نافرمان ہوں، اے اللہ اب میری موت کا وقت ہے، تیرا اور میرا رابطہ ہے، کوئی اور نہیں دیکھ رہا، اے اللہ تو میری دستگیری فرما، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، اے اللہ اگر تو مجھے معاف فرما دے تو تیری رحمت میں کوئی بھی کمی نہیں آئے گی۔ یہ بات کی تو اس کی روح پرواز ہو گئی، فوت ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین بھی لے کے آتے ہیں، جا جبرائیل، اللہ کہتے ہیں ویرانے میں جنگل میں ایک میرا دوست پڑا ہوا ہے، اس کے کفن دفن کا انتظام کرو
اور یہ اعلان کرو جو بھی اس کے جنازے میں جائے گا میں اللہ اس کو معاف فرما دوں گا۔ لوگ دڑا دڑ جنگل کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ کا ایک دوست جو ہے جنگل میں فوت ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا جو بھی اس کے جنازے میں جائے گا اللہ کہتے ہیں میں اس کو معاف فرما دوں گا۔ سب جو ہے جو ہے جنگل کی طرف جا رہے ہیں۔ جا کر دیکھتے ہیں وہی گناہگار بدکار جس کو لوگوں نے نکالا تھا وہی تھا۔ جنازہ ہو گیا، کفن دفن کے بعد لوگوں نے تبصرے شروع کر دیے، اس کو ہم نے نکالا، اس نے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی، یہ اللہ کا دوست کیسے بن گیا؟ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں ربا لوگ تانے دے رہے ہیں تیرا دوست کیسے ہو گیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا او موسیٰ مرنے سے پہلے اس نے ایک ایسی آہ نکالی، اس نے ایسی آہ نکالی میں نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا، یہ کم ظرف نکلا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ کم ظرف نکلا۔ اگر یہ اس وقت کہتا ہے اللہ سارے جہان کو معاف کر دے، میری ربوبیت کی قسم میں سارے جہان کو معاف فرما دیتا۔ اللہ جو ہے بڑی غفور الرحیم ذات ہے اور یہ اعلان کرتی ہے کہ میرے ساتھ جو ہے شرک نہیں کرنا، اس کے علاوہ جو ہے میں چاہوں گا جو بھی گناہ ہے معاف فرما دوں گا۔ اللہ رب العزت جو ہے ہر وقت جو ہے بہانے ڈھونڈتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے۔ یہ مسجد کو آنا جانا یہ معمولی نہ سمجھیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ تم گھر سے جو ہے مسجد کی طرف آتے ہو ہر قدم پر ایک نیکی دیتا ہوں، ایک گناہ معاف فرماتا ہوں اور جنت میں ایک درجہ بلند کرتا ہوں۔ یہ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے احکام اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں پہ چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔